کائنات مال کے کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر اے محبوب تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ پاک جل شانہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی بیان کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں ارب و خربوں لا تعداد بے شمار بے حساب و کتاب درود و سلام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، مصطفیٰ جان رحمت شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 30 اس دنیا کی حاجتیں پوری فرمائے گا اور 70 آخرت کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ بقول شاعر، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ آیت مقدسہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں ایمان کا نصاب عطا فرمایا ہے، ایمان کی بنیاد عطا فرمائی ہے۔ خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب تم اپنے غلاموں سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، جس تجارت کے مال کو سنبھال کے رکھتے ہو، اگر کوئی ایسی جنس لے لی ہے کہ جو اناج سے ہو تو کیڑا لگنے سے ڈر جاتے ہو، کیڑا لگ گیا تو مجھے گھاٹا پڑ جائے گا، اس کے طرح طرح دوائیاں لگا کے اس کو سیو کرتے ہو، اس کو سنبھالتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا تمہارے پسندیدہ مکانات جن کو بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ ڈیکوریٹ کرتے ہو، سجاتے ہو، کبھی ٹائل لگاتے ہو، کبھی پتھر لگاتے ہو، کبھی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا دروازہ لگاتے ہو، اور پھر اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہو، تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے گا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مقدسہ میں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو رب کائنات جل وعلا نے تمام چیزوں پر فائق کیا ہے، تمام چیزوں سے اوپر رکھا ہے۔ فرمایا نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن کرم میں آنے کے بعد کہیں اپنی چیزوں کے چکر میں نہ پڑ جاؤ۔ مشہور روایت ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا کتنی محبت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میرا مال ہے، گھر والے ہیں، اور تیسری میری جان ہے، اس کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے،
تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ عمر جو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے موافق قرآن اتار دیتا ہے، وہ عمر جس رستے سے چلتے ہیں شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبانیں حق کے ترجمان سے جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال کیا، یہ اولاد کیا، یہ خاندان کیا، یہ جان بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نہ تمہارے باپ آباؤکم، نہ تمہارے باپ دادا، نہ تمہاری اولادیں، اولادوں میں بیٹا، پوتا، پڑپوتا، ساری اولاد، جتنی بھی اولاد آتی ہے، صرف یہی نہیں کہ بیٹا ہو، نہیں، ساری اولادیں، تمہارے آبا میں جتنے بھی دادا پردادا گزر چکے ہیں، تمہاری آنے والی اولادیں جتنی بھی ہیں۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی بھی، تمہارے بھائی بھی، تمہاری بیویاں بھی، تمہارے خاندان بھی۔ رب کائنات نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ بات محبوب کی ہو رہی ہے، بات جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ رب کائنات جل والا نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر جب تم سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہیں محبوب ہو جائیں گے اس وقت تم ایمان والے بنو گے، اور اگر کسی ایک چیز کے اندر بھی تم نے تھوڑی سی کمی دکھائی تو پھر انتظار کرو، اللہ اپنا حکم لائے گا۔ اور آگے کتنی سخت بات کی ہے، لا یہدی القوم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر ان چیزوں کی جو ہے پریکٹیکلی جو ہے علامات ہم کو دکھائی ہیں۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، عبداللہ بن ابی ایک بہت بڑا منافق ہے، مدینے کا سب سے بڑا منافق، رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک مقام پر حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، مدینے سے باہر کہیں پڑاؤ کیا تو وہاں پر نا بات چھڑ پڑی۔ اس منافق کی کرتوت یہ تھی، ادھر کی ادھر لگاتا تھا، ادھر کی ادھر لگاتا تھا، ان کے سامنے بھی سچا ہوتا تھا، ان کے سامنے بھی سچا ہوتا تھا۔ اور اسی قسم کے کئی لوگ اب بھی موجود ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالی اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، یہ بھی اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، تو پھر اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ اب عبداللہ بن ابی ایسا خبیث النفس بندہ ہے، وہ اپنے جو حواری ہیں ان کو بھڑکا رہا ہے، انصار مدینہ کو بھڑکا رہا ہے، کہنے لگا کہ یہ کیا، جب سے یہ آئے ہیں ہمیں سکون ہی کوئی نہیں ہے، یہ بیٹھے یہاں پہ ہمارا مال کھا رہے ہیں، کون سا وہ وقت آئے گا کہ عزت والے لوگ ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ گویا کہ اس نے مطلب مہاجرین کی شان میں گستاخی کر دی۔ یہ بات زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی تو یہ کہہ رہا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا واقعی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ ادھر سے وہ مطلب کہ جب رپورٹ پہنچی عبداللہ بن ابی کے پاس تو قسمیں کھانے لگ پڑا، نہیں قسم اللہ کی، آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، میں نے تو ایسی بات کی نہیں ہے۔ آقا کریم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا اور ادھر جو ہے زید بن ارقم جو مطلب کہ روتے ہوئے اپنے خیمے میں چلے گئے اور زارو قطار رو رہے ہیں کہ میں نے سچی بات کی ہے، میں نے جھوٹ تو بولا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ڈانٹ دیا ہے۔ اور ادھر عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو کہ اہل ایمان میں سے ہے، اہل تقوی میں سے ہے، اللہ پاک نے ان کو اعلیٰ تقوی عطا فرمایا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے میرے باپ نے گستاخی کی ہے۔ ہاں اسی ضمن میں جب آقا کریم علیہ السلام نے زید بن ارقم کو ڈانٹا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک فرقان حمید کی آیات اتار دی ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ منافق ہے جو تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں نا، یہ منافق ہیں، یہ سچے نہیں ہیں، تیرا غلام سچا ہے۔ ادھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ گستاخیاں کرتا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ کس کا؟ باپ کا، پیدا کرنے والے کا۔ اور یاد رکھیں عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ اپنے والد کی خبرگیری کرنے والے،
اپنے والد کی عزت کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اتنے مشہور تھے والد کے خدمت گزار. لیکن جب بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بات آئی دین کی، عرض کی یا رسول اللہ وہ اپنی جگہ پر ہے، سارے رشتہ داریاں اپنی جگہ پر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو نقصان پہنچائے، جو آپ کو تکلیف دے، جو آپ کی شان میں گستاخی کرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکنے والے نہیں ہیں، چپکے سے نکلے اور پتہ کیا کہ وہ کدھر سے واپس آ رہا ہے. مدینے میں ابھی داخل نہیں ہوا، وہ منافقوں کا سردار. وہاں جا کے رستے میں کھڑے ہو گئے، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، اور تلوار نکالی ہوئی ہے، اور کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ہوگا تو اپنی جگہ پر میرا باپ، لیکن ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو گستاخیاں بکے گا اور میں تجھ کو چھوڑ دوں گا. کہا کہ تو نے کہا ہے، تو نے مہاجرین مکہ کو ذلیل کہا ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بکی ہے، اب اپنی زبان سے کہہ کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں وہ شان والے ہیں، تب تو میں تجھے چھوڑوں گا، ورنہ میں تیرا سر جو ہے وہ دھڑ سے جدا کر دوں گا. اسی وقت اس کی زبان سے کہلوایا. اس نے پھر کہا ہاں میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں مہاجرین عزت والے ہیں. پھر جا کے اس کی جان چھوڑی. یہ ہوتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت. رشتہ داریاں اپنی جگہ پر، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ایک اپنی جگہ پر ہے. صرف ایک ہی بات نہیں کر رہا. ہاں عبداللہ بن جرح، ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جنت کی بشارت پانے والے صحابہ میں سے ہیں، جن کو امین الامت کہا گیا ہے. ایسے امین ہیں، ایسے امانت دار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ بن الجرح ہے. کہتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، ادھر مسلمان ہیں ادھر کافر ہیں. بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے. توجہ ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ آگے سامنے آتا ہے باپ، بیٹا جو ہے اعراض کرتا ہے، لیکن آخر کار باپ اور بیٹا آمنے سامنے آ گئے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب رشتہ داری اپنی جگہ پر، لیکن میں نے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور ایک وار کیا اور اس کا سر اتار کے ایسے بالوں سے پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے ان کے قدموں میں رکھ دیا. کہا یا رسول اللہ یہ ہے میرے باپ کا سر، میں نے آپ کے قدموں پر اس کو قربان کر دیا ہے. رشتہ داری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے بعد ہوگی، پہلے نہیں ہوگی. ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی جو ہے وہ زوجہ ہے وہ یہودن تھی، آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بکا کرتی تھیں. ایک دن موقع پا کر وہ نابینا صحابی انہوں نے اس کی گردن اتار دی اور سر لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی گستاخہ تھی، یہ آپ کی گستاخہ تھی، آپ کی شان میں گستاخیاں بکتی تھی، میں نے اس کا سر اتار دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھے واہ یار نابینا تیری کیا شان ہے، تیری آنکھیں نہیں پھر بھی تو نے اتنا بڑا کمال کر دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس کو نابینا نہ کہ، اس کی بدن کی آنکھیں وہ تو نہیں ہیں لیکن اس کی اندر کی آنکھیں روشن ہیں. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، نہ تمہارے باپ نہ تمہارے بیٹے نہ تمہارے ازواج نہ تمہارے بھائی نہ تمہارے خاندان کچھ بھی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر فائق ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں دسترخوان پر، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ مطلب کہ ایمان لے آئے ہیں. ایک دن تذکرہ چھڑ پڑا، عرض کی کہنے لگے ابا جان فلاں جنگ کے موقع پر آپ بار بار میری تلوار کے سامنے آ جاتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بلا توقف بولے، کہا بیٹے وہ تو تم تھے کہ تم مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ رہے تھے، خدا کی قسم تم ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تیرا سر دھڑ سے جدا کر دیتا. کہ یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کی بات تھی. پتہ چلا اللہ کا قرآن
اپنے اوپر نافذ کیا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا ہے۔ ان کے بعد کون ایسا ہے جو مطلب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر تعلق داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ سنیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے ہیں اور بات چھڑ پڑی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے روایت پڑھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف بڑا پسند تھا۔ ایک بار کسی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی نا، اس نے گوشت اور کدو بنائے اور مطلب کہ آقا کریم کے سامنے سالن کو پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کناروں سے کدو شریف نکال کے کھا رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پسندیدہ غذا تھی۔ جب یہ روایت بیان کر رہے تھے، ایک اٹھا بندہ کہتا ہے مجھے کدو پسند نہیں۔ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تلوار نکالی، کہا اپنے ایمان کی تجدید کر، کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو کہ تم نے کلمہ کفر بک دیا ہے، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یار یہ ہوتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اور امام بھی تو وہ امام ہی ہوتے ہیں نا، لیکن آج کے امام صرف بےزتی کروانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ جب چاہے بےزتی کر کے چلے جائیں، جب چاہیں باتیں سنا کے چلے جائیں۔ نہ وہ امام بھی تو تھے نا، تلوار اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کوئی بات آ جائے تو سر اتارنے کو بھی تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے، ہمیں وہ ایمان کا جوش نصیب فرمائے کہ جب باتیں ایسی ہوں، دین پر بات آ جائے تو پھر تعلق داریاں نہیں ہیں۔ چاچے دا پتر ہے جی ناراض ہو جاسی، مامے دا پتر ہے ناراض ہو جاسی، ایدا دا پوترا ہے جناب ناراض ہو جاسی، او جی انہوں نے اٹھن بہن ہے جناب، ان کی کرا جناب، او ٹھیک ہے کوئی گل نہیں یار، نکی موٹی چلنی رہنی۔ تیرے ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ تیرے ایمان کا معیار کیا ہے؟ ارے کس چیز پہ سمجھوتا کر رہا ہے؟ اس چیز پہ سمجھوتا کر رہا ہے، اس پہ صحابہ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہاں تھوڑی سی بات میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال باکمال ہو گیا، کچھ لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نکالی تلوار، اعلان کر دیا کہ میں ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا خلیفۃ الرسول، اس طرح تو انتشار پھیل جائے گا۔ کہا پھیلتا ہے تو پھیلنے دو، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مذاق کرے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، حتیٰ کہ ایک رسی کی زکوٰۃ بھی جب تک میں ان سے وصول نہیں کر لوں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی واللہ اس وقت ایمان ایسا مضبوط ہوا کہ میں اش کر اٹھا۔ یہ ہوتی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی۔ جب دین کی بات آ جائے تو پھر آئیں بائیں شائیں نہیں ہوتا، پھر ادھر ادھر کی نہیں ہوتی، پھر کونے کھدرے نہیں تلاش کرتے کہ نہیں یار انہوں نے بڑی ہیلو آیا تو کی آکسی یار ہے تاکہ یہ مولویاں پیچھے لگ کے انج کرنا پیا۔ اللہ اکبر، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کی بات ہے۔ ایک مولوی کا بھی ایمان اتنا قیمتی ہے جتنا عام بندے کا قیمتی ہے، اور مولوی کی تخصیص تو ہم لوگوں نے کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان میں سے کون مولوی تھا؟ میں آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تابعین کے دور میں کون مولوی کہلاتا تھا؟ تبا تابعین کے دور میں کون مولوی کہلواتا تھا؟ ارے کوئی نہیں، یہ تو اصطلاحیں آج کے دور کی نکلی ہیں۔ مولوی بڑی اعلیٰ قسم ہے، بڑی شان والی بات ہے۔ مولوی اللہ جل شانہ کی پہچان رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن آج کل جس کی داڑھی دیکھتے ہیں اس کو مولوی کہہ دیتے ہیں، جس کی چھوٹی داڑھی دیکھتے ہیں اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں۔ ہے بھی ہوتا ہے چھوٹی داڑھی جو صوفی صاحب، اللہ اکبر، صوفی ایسے بن گیا ہے۔ صوفی کی جو قسم ہے وہ تو مولوی سے بھی افضل ہے، وہ مولوی سے بھی اعلیٰ ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کا پابند ہوتا ہے، اللہ کریم جل شانہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں فنا ہوا ہوتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ ارے غیرے کو صوفی نہیں کہا جاتا، تو کس چیز کی بات کرتے ہو؟ جب دین کی بات آئے تو پھر کونے کھدرے تلاش کرتے ہو؟ نہیں فلاں ناراض ہو جائے گا۔ نہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ تم سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اگرچہ تم ایک ہی ہو۔ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا تھا، میں سب کو اجازت دیتا ہوں، جانا چاہتے ہو تو رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، علی کا لال ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ اور حسین اگر کوئی بھی ساتھ نہ ہوتا، 72 تن بھی شہید نہ ہوتے، حسین پھر بھی ڈٹ کے کھڑے ہوتے، کیونکہ حق پر تھے۔ جب حق کی بات آئے تو پھر رشتہ داریوں کو سائڈ پہ کر دیا کرو، پھر تایا چاچا نہ دیکھو، پھر دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہزاروں مثالیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا ہے، اور پھر تابعین نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دیا ہے، دین کو بگڑنے نہیں دیا۔ اس لیے یہ مسلطیں چھوڑو، جو سب کو کہتا نا سب ٹھیک ہے، یاد رکھو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا، دین کے لیے آگے آنا پڑے گا، پیچھے پیچھے نہ رہو۔ اور کیا ہوگا یار، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، موت ہی آ جائے گی نا، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اور رسول اللہ کے نام پر موت آئے ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ رسول اللہ کے دین کی خاطر بندہ مر جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جیسا کہ رحیل بھائی نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ شرارتیں نہ کیجئے بھائی، نہ کیجئے شرارتیں۔ ہم یتیم خانے سے نہیں آئے بھائی، اللہ کا شکر ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کر لیں، ہم تو صرف سمجھانے کے لیے آتے ہیں دین کے بنیادی مسائل۔ اگر ہم یہی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اللہ کا شکر ہے، یہ بھی ہم مطلب کہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد تو ہے کہ یار کوئی دین کے قریب لایا جائے بندوں کو۔ لیکن جب دین کے قریب لوگ آنا چاہتے ہیں تو پھر شرارتی آ جاتے ہیں درمیان میں، پھر شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے تقریباً 2-2.5 سال تو ہو گئے آتے ہوئے، کبھی کسی کے خلاف بات کی ہو؟ کبھی کسی کے خلاف بات کی ہو؟ اس کا کیا مطلب؟ پتہ ہے کہ نظام چل رہا ہے تو پھر اس نظام میں خلل ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ نظام کو خراب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے بھائی؟ جب ایک کام ہو رہا ہے تو پھر مزید اس کے اندر ایک اور چیز کو جو ہے وہ آپ گھسیڑ دو گے تو پھر یوں نظام خراب ہو جائے گا۔ ایسے نہ کیا جائے، اللہ کے دین کو دین ہی رہنے دیا جائے، اس کو کھلواڑ نہ بنایا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔